اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ عورت پھول ہے، بس تمام حالات میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ نیکی کریں تاکہ آپ کی زندگی بہترین ہو۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی دلیل نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا اندازہ ہو جائے تو تم لوگ ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دو گے۔ کامیاب لوگ ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میری رب کی رضا ہے۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کبھی نہ فرماتا کہ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی غم ایسا نہیں جو ذکر الہی سے مٹ نہ سکتا ہو، کیونکہ جو غم میں رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے اسے نوید ملتی ہے۔ انسان کی دو ہی خصلتیں ہیں، عقل، کلام کرنا۔ عقل سے انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے اور کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن وہ حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دل میں اتنا یقین سما لو کہ وہ چاروں اطراف سے معجزے بھیجے گا تو وہ واقعی بھیجے گا۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، یاد رکھیں رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، صبح کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کرو، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے واقف ہے۔ تم آج جس تکلیف پر صبر کر رہے ہو، کل تمہیں اسی صبر پر ناز ہوگا۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیے جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ نہ جانے کیا راز چھپا ہے نماز میں، انسان جتنا جھکتا جاتا ہے اتنا ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں، پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مایوس کیوں ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے تھوڑی مانگا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے۔